بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پہلے دنیا میں نازل ہوا یا بائبل؟ اگر قرآن پہلے آیا تو تمام انسان قرآن کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اگر بائبل پہلے آئی ہے تو پھر لوگ بائبل کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مسلمان اور عیسائی آپس میں ہی لڑتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی ہی پیروی تمام دنیا کے انسان کریں گے؟ اس سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ سوال ایک معذور شخص نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس شخص کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی تو اس نے اپنا سوال اپنی زبان میں کیا اور ساتھ آئی اس کی دوست نے اس سوال کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا تاکہ وہاں بیٹھے لوگ بھی سمجھ سکیں، اور اگر کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو اپنے جواب پا لے۔ اب اس شخص کے سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تمام گفتگو انگریزی سے آسان اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ایسی اور بھی ویڈیو سے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ 如果你们是你们的 Muslim 的 Bible 先的话，还是我们基督教的 Bible 先？如果有你们的先的话，我们就跟你们一起信 Muslim。如果有我们的话，问题就在哪里？谁追求的是谁？还是你们 Muslim 还是我们？ His question is, if Bible come first or Quran come first? If Quran come first, then why there is a teaching of Christian? Why people don't follow Quran? If Quran come first, then why people don't follow the teaching of Quran? ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو جواب دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سی کتاب پہلے آئی، یہ ضروری ہے کہ حتمی کون سی ہے اور درست کون سی ہے۔ مثال کے طور آپ نے کئی کتابیں اپنے سلیبس میں پڑھ رکھی ہیں، کامرس، میڈیکل وغیرہ، ہر مضمون کی کتابیں ہر سال آتی رہتی ہیں اور ان کے ایڈیشن شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے نیا والا ایڈیشن خریدتے ہیں، پرانے والا نہیں، کیونکہ پرانے والے متروک ہو چکے ہوتے ہیں۔ نئے ایڈیشن میں نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو کالج یا یونیورسٹی بھی ہمیں نئے ایڈیشن خریدنے پر زور دیتی ہے۔ سورہ اسراء میں لکھا ہے کہ اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے کون سی کتاب آئی، کون سی کتاب صحیح ہے، یہ ضروری ہے۔ زیادہ تر تو جو سب سے نئی چیز آتی ہے وہی درست ہوتی ہے، مگر ایسا ہر مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ Tell the truth has arrived and falsehood perish, for falsehood is by its nature bound to perish. So it is not what comes first should be followed, what is correct should be followed. Most of the time what comes latest is the best, but not always correct. There may be certain things which are previous, which came earlier, which may be correct. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر نام سے ہم صرف 25 کو ہی جانتے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، جیزس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر شامل ہیں۔ مگر تمام لوگ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کا پیغام ایک محدود وقت اور ایک قوم کے لیے تھا، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی آخری مذہبی کتاب نازل ہوئی۔ یہ الہامی کتابوں کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ If you realize Allah subhanahu wa ta'ala has sent several messengers on the face of the earth. By name 25 are mentioned. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But all the messengers that came before were meant for a particular group of people, and their message was supposed to be followed for a particular time period. Since Prophet Muhammad is the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs, he was sent for the whole of humanity. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ صحیفے پہلے پیغمبروں پر بھی نازل ہوتے رہے، مگر نام سے ہی ہم صرف تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ، زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تمام کتابیں ایک قوم اور ایک وقت کے لیے تھیں۔ انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور یہ تب تک کے لیے تھی جب تک قرآن پاک نازل نہ ہو جائے۔ مگر جو بائبل آپ آج پڑھتے ہیں یہ مکمل طور پر خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس میں مورخوں کی کہانیاں ہیں، اس میں چرچ کی آمیزش ہیں، کچھ جیزس کی باتیں ہیں، اور یہاں تک کہ اس میں فحاشی بھی ہے، اس میں تضادات ہیں، سائنسی غلطیاں ہیں۔ آپ بائبل کو مکمل طور پر خدا سے منسوب نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ بھی قرآن پاک سے میچ کرتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کو خدا کا کلام ماننے میں کوئی عار نہیں۔ جو نہیں ملتا ہم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے۔ جو بھی کتابیں قرآن پاک سے پہلے آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ Today the Bible that we have, according to the scholars of the Bible,
they say that this is a mixture. It contains the word of God, it contains the word of prophets, it even contains history. I'm sorry to say it even contains pornography. It's a mixture. The complete Bible, it contains contradiction. There are many scientific errors in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सूरह अल इमरान में लिखा है कि जीसस को बनी इजराइल के लिए भेजा गया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस में लिखा गया कि यसू ने आगे भेजकर हुक्म दिया कि गैर कौमों की राह में न जाना और सामरियों के किसी शहर में न जाना, बल्कि इजराइल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाना। फिर एक और जगह जीसस ने कहा, लेकिन उसने जवाब में कहा कि मैं नहीं भेजा गया हूँ मगर इजराइल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास। तो बाइबल भी साबित करती है, बेशक बाइबल पहले आई मगर वो एक कौम के लिए और एक वक्त के लिए थी। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हें तमाम जहान के लोगों के हक में रहमत बनाकर भेजा है। डॉक्टर साहब ने बताया, कुरान पाक कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायतनामा है और यह आखिरी इल्हामी किताब है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसको करप्शन से बचाएंगे। कुरान पाक दुनिया में वाहिद किताब है जो करप्शन से पाक है। इसके अलावा तमाम सहीफे और किताबें करप्ट हो चुकी हैं, इनमें से एक भी खालिस हालत में मौजूद नहीं। और जो कुछ कुरान पाक में लिखा है, बेशक दूसरे सहीफे तब्दील हो चुके हैं मगर इनमें कुछ सच्चाई अब भी बाकी है। वो भी कुरान पाक की तरह बताते हैं कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी कोई शबी नहीं, और यही पैगाम आज भी तमाम सहीफों में मौजूद है। Therefore, Quran is the only book which is authentic. And whatever Quran says, even the other scriptures, even after they have changed, the Bible, the other scriptures, yet there is remnants of the basic true message that God is one, He has got no image, He has got no idol. And the last and final messenger in all the scripture, whether it be the Bible, whether the Buddhist scripture, Dhammapada, whether Hindu scripture, Vedas, it says that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. डॉक्टर साहब ने बताया कि तमाम इंसानों के दरमियान जो भी मजहबी मसाइल हैं, इनका एक हल है। वो कुरान पाक ने बता दिया कि अहले किताब एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और मैं भी यही मशवरा देता हूँ कि तमाम मज़ाहिब में जो चीज़ें एक जैसी हैं, हमें पहले उनकी पैरवी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मान लें कि एक किताब खुदा का कलाम है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीनों कहेंगे कि उनको अपनी अपनी किताब पर यकीन है। किसी एक किताब को लेकर इसमें से वो चीज़ें निकालें जो बाकी किताबों में भी मुश्तरक हैं और फिर इसकी पैरवी शुरू कर दें, क्योंकि इस पर हिंदू, ईसाई और मुसलमान किसी को एतराज़ नहीं होगा। और जो चीज़ें तमाम किताबों में एक जैसी हैं वो ये है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। अगर हम ये चीज़ मान लें और कुरान पाक के बताए हुए हल की तरफ चल पड़ें तो दुनिया में वाकई कोई मजहबी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर तमाम के तमाम इंसान मुसलमान ही होंगे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजहबी मसाइल के एक सादा सा हल पेश किया जो किसी ने भी झगड़े के बगैर तमाम मसाइल सुलझाने की सलाहियत रखता है, मगर इस पर अमल करने के लिए इत्तफाक राय पैदा करना यकीनन मुश्किल होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस नसीहत पर अमल कर रहे हैं। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।